السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسے کہ آپ اور ہم کل کے ہماری نشست میں گفتگو کا اختتام جنگ جمل اور جنگ صفین کے حوالے سے کر رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، جنگ صفین کے حوالے سے آپ کل کی ہماری گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے حضرت علی اور حضرت معاویہ، یہ دونوں کا اختلاف ابتدا میں خلافت کے استحقاق کے لیے، یعنی خلافت کو ماننے کے لیے نہیں تھا، بلکہ قصاص حضرت عثمان بن عفان کے لیے تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوری طور پر قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، اور حضرت علی مولا مشکل کشا جو ہے کچھ وقت بعد خلافت قصاص لینے کا حکم کی بات کہہ رہے تھے، کیونکہ معاملات خراب تھے، ماحول خراب تھا، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ اور دوسری سمت میں حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی کا بھی مطالبہ یہی تھا۔ وہ تو خلافت کی دعویداری اور امارت کی دعویداری بھی نہیں کیے۔ حضرت امیر معاویہ نے جب حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا اور شام میں خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا، تب حضرت علی جو کہ علی الاطلاق اور اجماع سے خلیفہ منتخب ہو چکے تھے، تو اب ہر ایک کے لیے بشمول حضرت امیر معاویہ اور اہل شام کے سب کو بیعت کرنا لازمی تھا، مگر بیعت سے انکار جو ہے بغاوت میں شمار کیا گیا، اور حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی آیات کے حکم میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ اور اس کے بعد والی کے مطابق ان کے خلاف خروج فرمایا اور جنگ صفین پیش آئی۔ حالانکہ جنگ صفین میں بھی ایک ایسا مرحلہ آیا تھا جہاں پر جب دونوں گروہ صلح کے لیے تیار ہو گئے، تو حضرت علی مولا مرتضیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو حکم بنایا اور حضرت معاویہ نے عمر بن العاص کو، مگر حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو حکم ماننے سے انکار کیا، کیونکہ کہا کہ وہ تو آپ کے بھائی ہیں چچیرے۔ تب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا گیا، اور اب جب دونوں نے یہ فیصلہ کیا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری اور حضرت عمر بن العاص دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم دونوں جا کر کے اپنے اپنے خلیفاؤں کو، ادھر حضرت علی کو ادھر حضرت معاویہ کو، دونوں کو کہیں گے کہ ہم دونوں کو معزول کرتے ہیں اور امت محمدیہ ایک نئے خلیفہ کا انتخاب کرے۔ تو یہ بات طے ہوئی، اور باہر آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے، چونکہ عمر میں بھی بڑے تھے اور صحابیت میں بھی سینئر تھے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے معزولی کا اعلان کر دیا، مگر اسی وقت حضرت عمر بن العاص نے معزولی کی بجائے یہ اعلان کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ کو جملہ علاقے کا، یعنی جس پر حضرت علی کی بھی حکومت تھی، اس کو بھی خلافت میں شامل کرتے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے اختلاف اور مزید گہرا ہوا، اور یہیں سے خوارج کا، فتنہ خوارج کا آغاز ہوا۔ خوارج یہاں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے علیحدہ ہوئے۔ اب خوارج کون ہے، تھوڑا اس کا پس منظر جان لے۔ جس گروہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے معاملات کو نظر انداز کر کے قرآن کریم کو راست سمجھنے اور اپنے فہم اور استدلال سے کی بنیاد پر قرآن کے احکام اور قوانین کا راستہ اختیار کیا، ان کو خوارج کہتے ہیں۔ خوارج کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے کہ میری امت میں ایک حدیث پاک ہے کہ غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ مسلم شریف میں وغیرہ میں آپ کو یہ کتاب حدیث مل جائے گی، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہ غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد آپ جب مکہ مکرمہ سے 20 میل کی دوری پر جارا نام کے مقام پر قیام پذیر ہوئے اور اپنے ساتھیوں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور آپ فتح مکہ اور حنین کے موقع پر نئے مسلمان ہونے والوں کو ان کی اسلام کی طرف بلانے کے لیے، تالیف قلب جس کو ہم کہتے ہیں، کے لیے ترجیح دیتے ہوئے مال غنیمت کا زیادہ حصہ دے رہے تھے، جس پر بنو تمیم کا ایک شخص جس کا نام تھا ذو الخویسرہ نے اعتراض کیا، کہنے لگا اعدل یا محمد، آپ نعوذ باللہ عدل سے کام لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں کی کیفیت میں جواب دیا، اگر میں عدل نہ کروں گا تو کون ہے روئے زمین پر جو عدل کرے گا؟ حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید نے اس شخص کا قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اس طرح کے لوگ
اس طرح لوگ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت اور نماز روزہ بہت زیادہ اہتمام کریں گے، لیکن دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے کہ کمان تیر سے نکل جاتا ہے۔ یہ پیشن گوئی حرف بحرف ان کے معاملے میں پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے علی تم ان کا قتل کرو گے۔ تو جب یہ 37 ہجری آفٹر ہجرہ میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کی فوجیں صفین کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی، تو جو سارا کچھ معاملہ ہوا، حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ نے حکم بنایا، اور حکم کے بعد جب دونوں میں معاملات ہو گئی تو یہ لوگ وہ کرنے لگے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا کہ بھئی حکم تو اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو ثالث بنایا۔ نعوذ باللہ حضرت علی نے اور حضرت امیر دونوں نے کفر کر لیا، تو حضرت علی نے فیصلہ کر کے ان کے نزدیک کفر کا ارتکاب کیا، لہٰذا وہ اس کفر سے توبہ کریں ورنہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت علی نے موقوف تسلیم نہیں کیا، جس پر ان کے لشکر سے 6000 افراد الگ ہو گئے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق بنو تمیم سے تھا۔ اور بنو تمیم کون سا علاقہ؟ یہ نجران وغیرہ کا جو آج کا موجودہ دور ہے وہاں کا علاقہ تھا، اور اسی علاقے سے مسیلمہ الکذاب وغیرہ کا جو فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اٹھا تھا وہی فتنہ تھا۔ اچھا، انہوں نے یہاں سے نکل کر ہرورا نامی ایک علاقہ ہے وہاں پہنچ کر پڑاؤ کیا، اور عبداللہ بن وہب راسی کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ چونکہ اس گروہ نے حضرت علی کی اطاعت سے نکلنے کا اعلان کیا، اس لیے انہیں خارجی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے وہاں جا کر قیام کیا۔ خارجیوں نے حضرت علی سے لشکر سے الگ ہو کر نہ صرف سیاسی طور پر پولیٹیکل بنیادوں پر نہیں بلکہ اپنے افکار، خیالات، عقائد وغیرہ کی ایک مذہبی شکل دے دی۔ تو یہاں سے اب ان کے عقائد میں یہ بھی شامل ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا مسلمان کافر ہو جائے گا اور واجب القتل ہے۔ اس بنیاد پر جہاں بھی ان کا اقتدار، جہاں بھی حکومت کا موقع ملا، انہوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خلیفہ برحق صرف 2 بزرگ تھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر۔ اس کے بعد حضرت عثمان صرف 6 سال تک خلیفہ رہے، لیکن جب ان پر لوگوں کی طرف سے اعتراضات شروع ہو گئے تو وہ بھی خلیفہ ختم ہو گئے۔ خارجیوں کے نزدیک حضرت علی بھی جنگ صفین تک خلیفہ برحق تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تحکیم یعنی حکم بنانا، کسی ایک کو کمپرومائز کرنا، یہ بھی ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد حضرت علی نکل گئے، تو حضرت علی نے 38 آفٹر ہجری میں خوارج کے خلاف نہروان کے مقام پر لشکر کشی کرتے ہوئے انہیں شکست دی، جن میں ان کا پہلا امیر عبداللہ بن وہب مارا گیا، لیکن اس گروہ کا مکمل خاتمہ نہ ہو سکا۔ اس نے مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں تسلط باقی رہا اور حکومت رہی۔ حضرت علی خارجیوں کی سازش کا شکار ہو کر اسی گروہ کے فرد انہوں نے قسم کھائی تھی کہ حضرت معاویہ، حضرت عمر بن العاص اور حضرت علی تینوں جو ہے کافر ہو گئے، تینوں کو قتل کریں گے۔ انہوں نے پلان کیا، اور اسی پلان کے تحت عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ حالانکہ پلان یہ تھا کہ تینوں کو ایک ہی دن ایک ہی رات قتل شہید کیا جائے گا، مگر ہوا یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ زخمی ہوئے، اور غالباً حضرت عمر بن العاص اس صبح نہیں آئے، تو اس وجہ سے ان پر حملہ نہیں ہو پایا۔ اب رہی بات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا، تو آپ چونکہ اب وہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا منشا تھا، آپ کے اوپر ایسا کاری ضرب لگا جس کی وجہ سے آپ کی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی اس میں شہادت ہو گئی۔ تو معزز سامعین کرام، خوارج جو ہے جنگجو چھاپہ مار تھے، وہ قرآن کریم کی تلاوت، نماز، روزے کی پابندی وغیرہ خوب کثرت سے کیا کرتے تھے، مگر یہ تھا کہ وہ مسلمانوں میں کے کئی حضرات کو اسلام سے خارج تصور کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ اثرات باقی ہیں، ان کے کچھ اثرات آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اسلام میں باقی ہے، جو مسلمانوں کو بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر خوارج کہہ دیتے، اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور کافر کہہ دیتے ہیں کسی بھی بات پر۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ہے خوارج کا فتنہ، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، جس کی اطلاع دے دی تھی، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، اور آپ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو جب آپ فجر کی نماز
کے لیے تیار، اور ایک دن پہلے آپ بے چین تھے، حضرت امام حسن نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اور رات بھر سو نہیں سکے، تو چونکہ وہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمانے کی بات کی، تو اس وجہ سے وہ تیار تھے کہ ذہنی طور پر کہ بھئی اب یہاں سے منتقل ہونا ہے اور دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو کوفہ کی مسجد میں شہید کیا گیا، کعبے میں ولادت ہوئی اور کوفہ کے شہر میں، کوفہ کی جامع مسجد میں آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے اسلام کے لیے، اور عبد الرحمن بن ملجم، آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے کس نے مارا ہے، عبد الرحمن بن ملجم، تو کہا کہ پہلے اس کو پانی وانی پلاؤ، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، بلکہ فرمایا اس سے قصاص بھی لوگے تو سیدھے ایک دم ایک ہی بار میں اس سے قصاص لیا جائے گا۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر شریف بھی 63 ایئرز، 62 یا 63 سال کی عمر شریف کے دوران آپ کی عمر مبارک تھی۔ اب آئیے معزز سامعین کرام، ہم آگے بڑھتے ہیں حضرت امام حسن کی بیعت کی طرف۔ جب آپ حضرت علی کی وفات سے قبل جو ہے دریافت کیا گیا آپ کے بعد کہ آپ کے فرزند حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، تو حضرت علی نے فرمایا میں اپنے حال میں مشغول ہوں، تم جس کو پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ تو اور یہ بھی فرمایا ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ویسے ہی چھوڑے جاتا ہوں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑا تھا، یعنی بغیر خلیفہ کے تم طے کر لو۔ تو لوگوں نے اس کے بعد حضرت امام حسن کی ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے قیس بن سعد بن عبادہ نے بیعت کی کے لیے آگے بڑھا، اس کے بعد اور لوگ آتے گئے، اور کوفہ میں ایک جمع کثیر نے حضرت امام حسن کی بیعت کی اور آپ کو خلیفہ برحق، خلیفہ راشد آپ کو تسلیم کیا۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ کی خلافت راشدہ کا حصہ ہے، خلافت راشدہ کا حصہ ہے۔ کیوں پوچھیں آپ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک جاری رہے گی، 30 سال تک جاری رہے گی۔ اب یہ رمضان المبارک کا 17 یا 18 تاریخ ہے اور 40 سن ہجری ہے۔ اب رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصال کے بعد سے جو 30 سال ہونا تھا، اس میں بس صرف 6 مہینے باقی تھے، اور حضرت علی امام حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ وہ 6 مہینے خلیفہ رہے، اور اس کے بعد آپ کی خلافت راشدہ کا جو منہاج النبوہ، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ خلافت اس کی احکامات، اس کی ضروریات کیا ہے اور فرق کیا ہے، میں آپ کو آخر میں آج کی ہماری گفتگو کے اختتام پر ذکر کروں گا، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ بادشاہت اسلام میں پسند نہیں کی گئی کیونکہ اس میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ کیا خرابیاں ہوتی ہیں میں آگے بیان کروں گا، مگر بعد میں بھی ہم کئی کو کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو وہ خلیفہ لفظی معنوں میں خلیفہ ہوں گے، حقیقی جو خلیفہ راشد والی بات ہے وہ امام حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کے 4 نہیں بلکہ 5 خلیفہ کہیں آپ، 5 خلیفہ کہیں، کیونکہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا حصہ تھا۔ حضرت امام حسن نے زبردستی خلافت نہیں لی تھی، نہ ان کے والد نے ان کو متعین کیا تھا، بلکہ عوام کی مرضی کے مطابق آپ بنائے گئے تھے، آپ بیعت کی گئی تھی آپ کی۔ تو اس کے بعد آپ کو یہ مسئلہ نہیں دکھے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ جنگ و جدال ہوا، ہونے کے بعد آپ نے ایک تو حضرت علی کی مخالفت میں ٹھہر کر کے انہوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد دوسری بار جب حضرت امام حسن کے پاس جب بن گئے امام حسن، تو پھر امام حسن پر حملہ آور ہونے کے لیے یا کوفہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج لے کر کے آئے، میں آپ کو ابھی اس کی بھی ذکر کر دوں گا۔ تو اس کی وجہ سے آپ نے بیعت کر لی امام حسن نے، تو امام حسن نے اپنی خلافت کا جو جب دیکھے کہ وہ خلافت راشدہ کا وقت ہو گیا ہے تو حکومت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی۔ اچھا، آپ نے بیعت جیسے ہی لے کر لوگوں کا اقرار لیتے جاتے تھے، میرے کہنے پر عمل کرنا، نمبر 1، نمبر 2، جس سے میں جنگ کروں تم اس سے جنگ کرنا، نمبر 3، جس سے میں صلح کروں تم اس سے صلح کرنا۔ حضرت امام حسن کے یہ قول ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اس بیعت کے بعد اہل کوفہ میں آپس میں باتیں ہونے لگی کہ بھئی ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے حضرت معاویہ سے، اور حضرت معاویہ کو جب تک حضرت علی کی شہادت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا۔
جو کہ حضرت علی مشکل کشا کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اگرچہ وہ اہل شام کے فیصلے حکمین کے بعد بھی ہی خلافت لوگوں سے لے چکے تھے، شام والوں سے، لیکن اب دوبارہ انہوں نے تجدید بیعت کرائی۔ قیس بن سعد جب حضرت امام حسن کے بیعت پر بیعت کرنے لگے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور ملحدین سے جہاد کرنے پر بیعت کرتا ہوں۔ تو امام حسن نے ان سے فرمایا کہ قتال و جہاد وغیرہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول میں شامل ہے، اس کے لیے علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی جو جملہ تھا اہل کوفہ کو سرگوشی کا موقع ملا تھا، ان کو شبہ ہو گیا تھا کہ جنگ کی طرف مائل نہیں ہے۔ اصل میں چاہتے یہ تھے کہ جو باغیین ابھی بھی باغی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شامل تھے، پھر اس کے بعد جو سبائی فتنے کے لوگ تھے وہ ہر دو گروہ میں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں بھی شامل تھے، ادھر حضرت علی کے گروہ میں بھی کچھ شامل تھے، ادھر حضرت امام حسن کے گروہ میں بھی شامل ہو گئے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ بھئی لڑائی جھگڑا ہو، جنگیں ہوں، جدال ہوں، اچھی خاصی لڑائیاں ہوں، مسلمانوں کا نقصان ہو۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ جب لڑائیاں ہوگی، جنگیں ہوں گی تو ہمارا فائدہ یہ ہوگا، کیا ہوگا فائدہ، کہ بھئی ہم مسلمان اپنی جنگوں میں ہمارا جو ایک سپر پاور جو سسٹم تھا، انہوں نے سپر پاور سسٹم کو ختم کر دیا۔ اب وہ سپر پاور سسٹم کو جب انہوں نے ختم کیا ہے تو اب کیا کریں؟ تو اب ان کا ماننا یہ تھا کہ بھئی جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو ہوگا کیا کہ بھئی مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا، ہم جیسے چاہیں گے ویسا ان کو نچوا سکیں گے، ہم جیسے چاہیں گے جس طرح چاہیں گے مولڈ کر سکیں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا، مگر ہو یہ رہا تھا کہ مقصد ان کو پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ ابتدا سے، جب ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو خلیفہ بنانے والی بات آئی تب سب سے پہلے مخالفت کرنے والوں میں حضرت امام حسن تھے۔ امام حسن نے فرمایا تھا کہ آپ خلیفہ مت بنیے، کیونکہ پہلے سے حالات دیکھ رہے تھے، حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تجدید بیعت کے کام سے فارغ ہو کر اور 60,000 کے لشکر کو لے کر دمشق کی طرف سے چل پڑے، دمشق سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ صلح جنگ سے بہتر ہے اور مناسب یہی ہے کہ آپ مجھ کو خلیفہ وقت تسلیم کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، خلیفہ اب جو لفظ استعمال ہوگا امام حسن کے بعد، اس سے مراد خلافت راشدہ مراد نہیں ہوگی، بلکہ خلیفہ ایک حاکم کے معنی میں استعمال ہوگا۔ خلیفہ عام طور پر بھی کہا جاتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ ملک عبدالعزیز، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت امام حسن نے کو جب یہ بات اطلاع ملی تو آپ 40,000 کا لشکر لے کر چلے اور کوفہ سے روانہ ہوئے۔ منزلیں طے کرتے کرتے جب مقام دیر عبد الرحمن میں پہنچے تو قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو 12,000 کی جمعیت سے مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا، یعنی اپنے فوج سے پہلے آگے بڑھ کر کے جانا، روانہ فرمایا۔ مدائن میں پہنچ کر لشکر کا قیام ہوا، وہاں کسی نے غلط خبر مشہور کر دی کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسن نے یہاں ایک روز قیام فرمایا تاکہ سواری کے جانوروں کو قیام کا موقع مل سکے، اور اس جگہ آپ نے لوگوں کو پھر خطاب فرمایا، لوگوں میرے ہاتھ پر تم نے اس شرط کے ساتھ بیعت کی کہ صلح و جنگ میں میرا ساتھ دو گے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو کسی سے بغض و عداوت نہیں ہے، مشرق سے مغرب تک ایک شخص بھی مجھ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کے طرف سے رنج و ملال یا نفرت، کراہیت ہے۔ میں تو اتحاد، اتفاق، محبت، سلامتی، صلح، اصلاح کو میں نا اتفاقی دشمنی سے ہر حال میں بہتر سمجھتا ہوں۔ اب یہ بات سن کر جو باغیین تھے، مخالفین تھے، خوارج کچھ ابھی بھی باقی تھے آپ کے گروپ میں، اور منافقین تھے، اب وہ لوگ جا کر کے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ کو کافر کا فتویٰ لگا دیا۔ ہر طرف جاتے اور جا کر لوگوں میں یہ بات پھیلا دیے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ نعوذ باللہ کفر کر چکے۔ اب ہر طرف ہلچل مچ گئی ہے، کوئی ادھر پریشان ہے، کوئی ادھر پریشان ہے۔ انہی لوگوں نے پھر حضرت علی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ دیکھیے کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج بھی ہمارے زمانے میں بڑے بڑے علماء، فضلاء نظر آتے ہیں، ظاہری طور پر مفتیاں وغیرہ نظر آتے ہیں، جو امت محمدیہ کا شیرازہ اپنی تکفیر بازی و فتویٰ گیری کے ذریعے سے اتحاد کو پارا پارا کرتے ہیں۔
ہر چھوٹی بات پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جو ایسے فتوے لگایا کرتے ہیں تو امام حسن کے لشکر پر یہ اثر جو تو پتہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے اندر ان لوگوں کا جو طبیعت ہے ان لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب کافر کہنے والوں کا زور اور بڑھ گیا اور لوگ بڑھتے گئے، انہوں نے اپنے مخالف خیال کے لوگوں پر زیادتی، مار دھاڑ شروع کر دی، لڑائی جھگڑا۔ جو کافر امام حسن کو نہیں کہتے وہ ان کو چڑھائی کرتے، تو آپ یہاں تک کہ آپ کے اوپر بھی آپ کے کمرے، آپ کے خیمے میں داخل ہو گئے، گھس کر آئے یہ لوگ، اور کہتے کہتے آپ رضی اللہ عنہ وارضاہ ہر طرف سے آپ کا لباس پکڑ کر کھینچنا شروع کیے، اور آپ کے کاندھے سے چادر کھینچ لیے گئے، اور ہر چیز خیمے میں لوٹ مار کر دی، لوٹ لی۔ یہ حال دیکھ کر امام حسن فوری اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اور قوم زبیعہ وہ ہمدان کو آواز دی، قبیلے آپ کی حمایت میں رہتے تھے، وہ لوگ فوری آئے اور ان لوگوں کو مار بڑھایا، اور وہاں سے آپ جو ہے شہر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں خارجی نے، جس کو جراح بن قبیضہ کہا جاتا ہے، موقع پا کر آپ پر ایک نیزہ مارا، جس سے آپ کی ران مبارک زخمی ہو گئی، اور آپ پھر مدائن کے قصر ابیض میں آرام کیے، اور وہیں پر حضرت عبداللہ بن حنظل اور دوسرے جراح بن قبیضہ وغیرہ یہ لوگ جو تھے ان کو قتل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حنظل نے اس کو قتل کیا۔ آپ کا علاج جب تک پیر کا ہونے تک وہاں آرام فرمائے، اور اس دوران قیس بن سعد جو 12,000 کا لشکر لے کر مقدمۃ الجیش کی شکل میں آگے روانہ ہوئے تھے، وہ جب مقام انبار میں تھے کہ حضرت معاویہ نے آ کر ان کا محاصرہ کر لیا، اور عبداللہ بن عامر کو تحریک صلح کے لیے مدائن کی طرف روانہ کیا گیا۔ وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت امام حسن کو بتائیے کہ میں یہاں لڑائی کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صلح کے لیے آیا ہوں، اور ابھی ہمارا بڑا لشکر حضرت معاویہ لے کر آ رہے ہیں، اصل لشکر ہے، اگر آپ لوگ نہیں مانو گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا ہم پتہ نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ بھئی ہلاکت ہونے پائے۔ امام حسن نے جب یہ بات سنی تو مدائن میں واپس چلے آئے، اور اس کے بعد آپ نے عبداللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے میری چند شرطیں منظور کر لیں، جس میں یہ سب سے مقدم یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کتاب و سنت پر عامل رہنے اور سابقہ مخالفتوں یا جو کچھ پہلے ہو چکا تھا اس کو فراموش کر کے کسی کی جان مال پر حملہ نہیں کریں گے، اور ہمارے طرفداروں کی جان مال کی حفاظت اور امان دی جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا الصلح خیر، قرآن بھی کہتا ہے۔ اور عبداللہ بن عامر یہ فوراً سن کر حضرت معاویہ کے پاس گئے اور کہا کہ چند شرطوں کے ساتھ حضرت حسن تفویض خلافت یعنی خلافت کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کہ شرطیں کیا ہے؟ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ فوت ہو جائیں تو آپ کے بعد خلافت امام حسن کو ملے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہو ہر سال 5 لاکھ درہم سالانہ بیت المال سے امام حسن کے پاس بھیجتے رہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علاقہ از حواز و فارس کا خراج امام حسن کو ملے، حالانکہ امام حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ نے نہیں فرمایا تھا۔ میں آپ کو امام حسن کی جو شرائط جو لکھے تھے وہ آپ کو عربی متن کے ساتھ سناؤں گا۔ یہ تینوں شرطیں عبداللہ بن عامر نے بطور خود اپنی طرف سے امام حسن کی طرف سے پیش کی۔ امام حسن نے نہیں کہا تھا، امام حسن نے عبداللہ بن عامر سے کہلا کر بھیجوائی تھی، وہ بدل دی گئی۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا مجھ کو تمام شرطیں منظور ہے، اور امام حسن ان کے علاوہ بھی کوئی اور شرط اس میں شامل کرنا چاہے تو وہ بھی مجھے منظور ہے، کیونکہ ان کی نیت نیک معلوم ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں صلح کے آپ خواہاں اور چاہنے والے۔ یہ کہہ کر حضرت معاویہ نے ایک سفید کاغذ پر اپنی مہر اور دستخط کر کے حضرت عبداللہ بن عامر کو دیا اور کہا یہ کاغذ امام حسن کے پاس لے جاؤ اور آپ سے کہو کہ جو شرطیں آپ چاہے لکھ دیں، میں سب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ دونوں نے امام حسن کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ان کے پاس مت جائیے، صلح مت فرمائیے، اور اس ارادے سے باصرار روکنے کی کوشش کی، مگر امام حسن نے ان دونوں کی رائے کو پسند نہ فرمایا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے سے اہل کوفہ اور اہل عراق کو دیکھ چکے تھے، اور دوسری طرف یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ انتظام ملکی اور نظام حکومت مضبوط تھا، وہ ایریا پورا ایریا پر ان کی کمانڈ تھی، تو آپ نے کہا کہ بھئی نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے اور خون بہانے کی طرف آگے بڑھیں۔ اب آئیے میں آپ کو متن کی طرف چلتا ہوں۔ عبداللہ بن عامر نے وہ خط کا سادہ کاغذ لا کر امام حسن کے ہاتھ میں دے دی، تو
تو امام حسن نے کہا کہ میں اس شرط کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ حضرت معاویہ کے بعد میں خلیفہ بنایا جاؤں، کیونکہ اگر مجھ کو خلافت کی خواہش ہوتی تو میں اسی وقت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد اپنے کاتب کو بلایا اور صلح نامہ لکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما صالح علیہ حسن بن علی معاویہ ابن ابی سفیان ان یسلم الیہ الی معاویہ۔ پہلی چیز کیا فرمایا؟ ولایت امر المسلمین علی ان یعمل فیہا بکتاب اللہ و سنت نبیہ و سیرت الخلفاء الصالحین۔ پہلی شرط یہ ہے کہ امر خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کے معاملات جو ہے کتاب اور سنت اور خلفائے راشدین اور صالحین کی سیرت پر ہوں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وعلا انہو لیس لمعاویۃ ان یعہد لأحد من بعدہ وان یکون الامر للشوری۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ کسی کو نہیں دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے حال پر چھوڑ دیں گے، مسلمان جس کو چاہیں گے ان کو بنائیں گے، مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ بھئی جو معاویہ کے ہاتھ زبان سے سب اہل اسلام محفوظ و مامون رہیں گے، اور حضرت معاویہ سب کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ حضرت علی کے متعلقین ان کے طرفداروں سے حضرت امیر معاویہ کوئی تعرض یا لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ حسن ابن علی، حسین ابن علی اور ان کے متعلقین کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین کوئی ضرر نہ پہنچائیں گے، اور یہ دونوں بھائی ان کے متعلقین جس شہر جس آبادی میں رہنا چاہے رہیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے عاملوں یا کسی کو بھی یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ ان کو اپنا محکوم سمجھ کر ان پر اپنی ذاتی حکم کی تعمیل کے لیے مجبور کرے۔ اب رہی بات زوار کے خراج کی، تو آپ نے فرمایا وہ حسن بن علی بن ابی طالب حضرت معاویہ ان کو حضرت امام حسن کو پہنچائیں گے۔ کوفہ کے بیت المال میں جس قدر روپیہ جب موجود ہے وہ سب امام حسن کی ملکیت سمجھا جائے گا۔ آپ کا اختیار ہوگا، وہ جیسے چاہیں جس کو چاہیں وہ عطا کریں گے۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بنو ہاشم کو انعام و عطیے میں دوسروں پر مقدم رکھیں گے۔ یہ رہا آپ کا مقدمہ، یہ رہا آپ کا کیا کہنا چاہیے کہ معاہدہ، جس میں آپ نے یہ بات نہیں لکھی کہ بھئی حضرت معاویہ کے بعد خلافت آپ کو دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کو ولی عہد نہیں بنائیں گے، بلکہ یہ شورا کا معاملہ ہوگا، وہ شورا کے حوالے کر دیا جائے گا۔ شورا جو ہوگا اس کے بعد جو طے کرے گی وہ شورا کرے گی۔ اس عہد نامے پر عبداللہ بن حارث بن نوفل اور عمر بن ابو سلمہ وغیرہ کے کئی اکابر کے دستخط بطور گواہ اور ضامن ہوئے۔ جب یہ صلح مرتب ہو کر حضرت معاویہ کے پاس پہنچا وہ بہت خوش ہوئے، وہاں سے محاصرہ اٹھا کر اور قیس بن سعد کو آزاد کر کے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ تھی بیعت، اس کو کہتے ہیں عام الجماع، یعنی ملنے کا سال، جمع ہونے کا سال۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید یہ دو امت کے گروہوں میں لوگوں میں صلح فرمائے گا، صلح فرمائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، یہاں جا کر کے وہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ یہ میرا بیٹا امت کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ یعنی کون ہوتا ہے؟ حضرت امام حسین۔ اچھا، امام حسین رضی اللہ عنہ خود اس وقت بیعت سے انکار کیے۔ حضرت امیر معاویہ کا اصرار ہوا تو امام حسن نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حسین سے اصرار نہ کریں، آپ کی بیعت کرنے کے مقابلے میں ان کو اپنا فخر زیادہ عزیز تر ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ خاموش ہو گئے، لیکن بعد میں پھر امام حسین نے حضرت معاویہ سے بیعت کر لی۔ اور اس سفر میں حضرت معاویہ کے ہمراہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے حضرت معاویہ سے کہا کہ اب امام حسن سے فرمائش کیجئے کہ وہ مجمع میں ایک خطاب فرما دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ امام حسن نے فرمایا میں فتنے کو بہت مکروہ سمجھتا ہوں، اپنے جد امجد کی امت میں فساد اور فتنے کو دور کرنے اور مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی کو محفوظ رکھنے میں حضرت معاویہ سے صلح کر رہا ہوں اور ان کو امیر اور خلیفہ تسلیم کیا۔ اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اگر یہ حق میرا تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ قربان جائیے الفاظ پر، کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ کی چاشنی ہے، کیا سخاوت ہے۔ دریا دلی تو بس اہل بیت اطہار کا ہی خاصہ اور ان کا حصہ ہے۔
کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرا دے گا، حضرت امام حسن ممبر سے اترے تو حضرت معاویہ نے بے ساختہ ان سے مخاطب ہو کر کہا، ابو محمد آپ نے آج اس قسم کی جواں مردی اور بہادری دکھائی ہے کہ ایسی جواں مردی اور بہادری آج تک کوئی نہیں دکھا سکا۔ یہ صلح 41 سن ہجری میں حضرت علی کی شہادت سے 6 ماہ بعد ہوئی، اس لیے اس سال کو عام الجماع کہا جاتا ہے۔ بعد تکمیل صلح حضرت معاویہ کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے اور امام حسن کچھ دن وہیں پر رہے، اور اس کے بعد آپ کوفہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ کی طرف آپ روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو، مگر کئی لوگ آپ کو یا عار المؤمنین نعوذ باللہ یا پھر ذل المسلمین فمذل المسلمین، کہ آپ امیر المومنین کی بجائے آپ کو کہتے تھے کہ آپ نے مسلمانوں کو مومنین کو نعوذ باللہ ذلیل کیا۔ اس قسم کے الفاظ کے ساتھ آپ کو یاد کیا کرتے تھے، پکارا جاتا تھا، آپ کو تانے دیے جاتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت امام حسن نے سب چھوڑا کر مدینہ منورہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ اہل کوفہ بھی کچھ دیر آپ کے ساتھ آئے، اور آنے کے بعد ساتھ آئے، مگر پھر وہ پیچھے لوٹ گئے، اور حضرت امام حسن مدینہ پاک آنے کے بعد پھر لوٹ کر کے واپس کہیں نہیں گئے، آپ یہیں پر رہے۔ یہیں پر رہنے کے بعد یہ ہو گیا بات 41 سن ہجری کی، آپ 9 سال یا 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، دین کا کام اور تبلیغ وغیرہ کرتے رہے، لوگوں میں خیر بھلائی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے رہے۔ آپ کی شہادت جو ہے 50 یا 51 سن ہجری بتائی جاتی ہے، اور جس کے بارے میں روایات ہیں کہ آپ کی بیوی جادہ بنت الاشعث نے زہر دیا تھا، مگر جب حضرت امام حسن کو ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ زہر دیا گیا، 3 مرتبہ دیا گیا۔ پہلی مرتبہ دیا گیا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بڑا کاری ضرب دیا گیا، جو آپ کے کلیجے کے ٹکڑے آپ کے منہ سے جو قے کے ساتھ نکلا کرتے تھے۔ تو وفات کے وقت حضرت امام حسن نے امام حسین نے پوچھا، اے بھائی بتائیے کہ آپ کو کس نے کیا، میں اس سے قصاص لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں جس کے بارے میں شک ہے مجھے، اگر میں اس کا نام لوں، اگر وہ نہیں ہے تو میں عند اللہ گناہگار ہوں گا، اگر وہی ہے تو پھر میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ دریا دلی، یہ نرمی، یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ارضاہ کا۔ معزز سامعین کرام، وفات کے وقت امام حسن نے امام حسین سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی تک خلافت پہنچی اور تلواریں میانوں سے نکل آئی اور یہ معاملہ طے نہ ہوا۔ اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتی۔ یہ بھی ایک اندیشہ ہے کہ صفحہ کوفہ تم کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے اور تم ان کے قریب بھی مت جانا۔ میں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی اجازت دیں، تو اس وقت انہوں نے مان لیا تھا۔ اب لوگوں کا خیال ہے کہ تم پوچھو گے تو نہ مانیں گی، مگر میرے بعد تم ان سے دریافت کرنا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، نہیں تو مجھے بقیع میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس کر دینا۔ وفات کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بی بی عائشہ سے دریافت فرمایا، تو آپ نے فرمایا مجھے یقیناً قبول ہے، منظور ہے، لیکن مروان بن حکم نے جب یہ خبر سنی کہ حضرت بی بی عائشہ نے اجازت دے دی تو وہ اڑ گیا، بیچ میں روک دیا، اور یہاں تک کہ آیا کہ آپ کے جنازے مبارکہ پر تیر برسائے گئے جس میں سے خون کے ریشے بہنے لگے، خون کی دھاریں بہنے لگیں۔ امام حسین اور ان کے ساتھی لڑائی کے لیے جانے لگے تو حضرت ابو ہریرہ نے آ کر امام حسین کو سمجھایا اور خون خرابہ لڑائی سے باز آنے کے لیے فرمایا۔ چنانچہ امام حسن کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پہلو میں امام حسن رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی آپ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کے کل 9 بیٹے اور 6 بیٹیاں، یعنی کل 15 اولاد تھی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ امام حسن کی 6 ماہ کی خلافت ہے، وہ خلافت راشدہ میں نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خلیل مدت کے لیے تھی، وہ نامکمل تھی۔ تو معزز سامعین کرام، نامکمل تو اس لیے نادرست ہے، بات درست نہیں کہ حضرت مولا مشکل کشا کے خلافت میں بھی پھر نامکمل کہنا پڑے گا، کیونکہ اس میں بھی کوئی چیز مکمل نہیں ہوئی، کئی فتوحات نہیں ہوئی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، مدت خلافت کا کم ہونا کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ امام حسن کی خلافت پر اگر صبر و سکون کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو خلافت راشدہ کا نہایت اہم حصہ ہے،
اور امام حسن کی خلافت اگرچہ ملکی فتوحات اور ہنگاموں سے خالی تھی، لیکن امام حسن نے جنگ کے میدان گرم کیے اور خون کے دریا بہائے بغیر اسلام اور عالم اسلام کو اس قدر فائدہ پہنچایا جو شاید 20 برس کی خلافت اور سینکڑوں لڑائیاں لڑنے کے بعد بھی نہیں پہنچا سکتی۔ خدمت اسلام کے اعتبار سے امام حسن یقیناً خلفائے راشدین کے پہلو بپہلو جگہ پاتے ہیں۔ آپ نے 10 سال کی خانہ جنگی کو جس کو دور ہونے کی کوئی توقع نہیں تھی، ایک لمحے میں دور کر دیا۔ انہوں نے منافقین اور مسلم نما یہودیوں کی شرارتوں کو جو 10 سال سے پنپ رہی تھی، اب بہت طاقتور اور عظیم الشان ہو چکی تھی، یکایک درہم برہم کر دیا، اور شرارت پیشہ لوگ حیرت سے منہ تکتے رہ گئے کہ انہوں نے 10 سال سے جو رکی ہوئی فتوحات کو پھر سے جاری ہونے کا موقع دے دیا۔ آپ نے مشرکین کے اطمینان کو جو 10 سال سے مسلمانوں کی خانہ جنگی کا تماشا مزے سے لے رہے تھے، تباہ و برباد کر دیا۔ آپ نے ان خارا شگاف تلواروں اور نیزوں وغیرہ کا رخ اب دشمنان اسلام کی طرف پھیر دیا، جو اس سے پہلے مسلمانوں کی گردنیں اڑانے اور سینے زخمی کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے بعد خالد بن ولید سے بڑھ کر بہادری کا نمونہ حضرت امام حسن نے دکھایا۔ جبکہ کوفہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کی، ان کے الفاظ مختصر سے، اگر امارت و خلافت امیر معاویہ کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ نہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کو عظیم الشان درس معرفت ملا، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کی رہبری کا عظیم الشان کام انجام دینے کی غرض سے حضرت امام حسن نے بنیاد رکھ کر گئے۔ امام حسن کے پاس 40,000 جنگجو موجود تھے۔ یہ فوج کیسی بھی تھی، اگر آپ حکم دے دیتے تو فوری طور پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور حضرت علی کا معاملہ شاید مختلف تھا، مگر یہ تو حضرت امام حسن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راست نواسے تھے۔ اگر آپ آواز دیتے تو یقیناً سب اٹھ کر ٹھہر جاتے۔ اے امام حسن، آپ نے مسلمانوں کے 2 ٹکڑوں کو آپس میں ملا کر ایک کر دینے کا عظیم الشان کام کیا۔ وہ 2 علیحدہ کردہ زمینوں کو جوڑنے اور آسمانوں سے جو جڑے ہوئے لوگ تھے، اس سے زیادہ کٹھن کام آپ نے کیا۔ اے حسن بن علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام، آپ نے اپنی مدت خلافت میں کوئی میدان میں کارساز گرم نہیں کیا، لیکن جو دنیا کے تمام بہادر، تمام تلواریں، تمام سپہ سالار، تمام ملک گیروں، تمام سرداروں نے جو کام نہ کر سکے، آپ نے وہ ایک لمحے میں ادا فرما دیا۔ اے امام حسن، آپ کے حسن عمل پر حسن فعل کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے بحر روم کے جزیروں پر قبضہ کیا، قسطنطنیہ کی فصیل تک اسلام پہنچا، عیسائی شہنشاہی سارے تباہ و تاراج ہوئے۔ اے امام حسن، آپ نے اس عالم اسلام میں زندگی کی روح پھونک دی۔ اے حسن بن علی، آپ نے اپنی شرافت کا نمونہ دکھا کر اسلام کو سرسبز و شاداب کیا۔ جب جب ضرورت پڑی اہل بیت اطہار نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے، کون ہے بھائی، کون اپنی حکومت چھوڑنا چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ بنی بنائی حکومت چھوڑ دے؟ اے فاطمۃ الزہرا کے لاڈلے، اے خاندان ابو طالب کے مہتاب، اے امت مسلمہ کے چشم و چراغ، ہماری روحیں، ہماری ساری زندگیاں آپ پر قربان، آپ کی گدائی میں، آپ کی محبت میں ہماری زندگیاں قربان، ہمارے دل، ہماری عظمت، ہمارے سب کچھ، ماں باپ آل اولاد، آپ کی تعظیم عظمت، آپ کے آگے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار، آپ کے آگے نچھاور ہے۔ معزز سامعین کرام، کچھ جملے، کچھ باتیں آپ کو خلافت راشدہ سے متعلق کوشش گزار کر اپنی گفتگو اختتام کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، خلافت راشدہ اب ختم ہو چکی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ کا آغاز، جس کو ہم امارت بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم ملوکیت بھی کہہ سکتے ہیں، قیصریت، جو بھی کہیں آپ، حکومت، تو اس معنی میں خلافت بنو امیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ خلافت بنو امیہ اور اس کے بعد قائم ہونے والی دوسری خلافتوں کے مقابلے میں خلافت راشدہ کی خصوصیت یہ تھی کہ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک مسلمانوں کی صاحب الرائے جماعت سے انتخاب ہوا کرتے تھے۔ اگر کسی خلیفہ کو اس کے پیشرو خلیفہ نے پہلے ہی نامزد اور تجویز کیا تو یہ بھی بات تعین بھی صاحب الرائے حضرات سے مشورہ لینے کے بعد ہوتا تھا، جیسے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے بارے میں کیا۔ جبکہ دوسرے معاملات میں کیا ہے، جیسے ملوکیت میں کیا ہوتا ہے، جس میں وراثت اور خاندانی حقوق کو پریفر کیا جاتا ہے، ولی عہدی کی نامعقول رسم جاری ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو معاملات حکومت اور انتظام سلطنت میں دخل دینے، اعتراض، سوال جواب طلب کرنے، مشورہ دینے کا پورا حق تھا، لیکن بعد کی خلافتوں میں یہ حق مسلمانوں کو نہیں ملا۔
خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین کی حیثیت ظاہری، ان کا لباس، ان کا مکان، ان کی سواری، ان کی خوراک، ان کی نشست برخاست سب عام لوگوں کے مانند ہوتی تھی۔ خلیفہ کو دوسروں لوگوں پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی، لیکن بعد میں شایان شان، شان شاہانہ اور دوسروں سے برتر و بالا اعلیٰ ہوتی گئی وے آف لائف۔ خلافت راشدہ میں خلفاء اپنے اختیار سے ایک پائی بھی اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کرتے، لیکن بعد کی خلافتوں میں عام طور پر خلیفہ بیت المال کا مالک سمجھا جانے لگا، اور جس کو چاہے وہ اتنا نوازے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ خلفائے راشدین کے سب سے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ بعد کی خلافتوں میں چاہے وہ حضرت معاویہ کی ہو یا حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہو، ان میں سے ان دونوں کو چھوڑ کر کوئی بھی صحابی نہیں تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ عمر کے اعتبار سے بہت کم تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آخر میں اسلام لانے والوں میں شامل تھے۔ خلفائے راشدین سب کے سب ان لوگوں میں سے تھے جو جنتی ہونے کی بشارت مل چکی تھی، لیکن بعد کی خلافتوں میں ایسے صحابہ نہیں پائے گئے۔ مسلمانوں کو اپنی اولاد سمجھ کر ان پر شفقت کرنا یہ خلفائے راشدین کا تیور رہا، یہ انداز رہا، اور مسلمانوں کو اپنا غلام نہیں سمجھتے تھے۔ بعد کی خلافتوں میں اس کے برعکس حالات پیدا ہوئے، اور خلفاء نے اپنے آپ کو قیصر و کسریٰ کا نمونہ بنا کر کے ظاہر کیا۔ خلفائے راشدین کی حکومت و سلطنت دنیاوی اعتبار سے قیصر و کسریٰ کی طرح ظلم اور جبر کرنے والی نہیں تھی۔ دینی معاملات میں بھی وہ با اختیار خود بھی نہیں کر سکتے تھے، خود اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ جب دینی مسئلہ، اختلاف یا شبہ پیدا ہوتا تو دوسرے صحابہ کو بلا کر ان سے دریافت کرتے، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی اسی کے موافق احکام جاری کرتے۔ اگر کسی دینی معاملے میں کوئی غلطی ہو جاتی تو ان کو غلطی کا احساس ہوتا، فوراً اصلاح کر لیتے تھے۔ بعد میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ اچھا، اور یہ ہوا کہ پہلے تو ہوتا یہ کہ دینی معاملات کی نگرانی بھی خلفاء کیا کرتے، جیسے نماز کا قیام، جماعت، امامت، جمعہ، خطبہ، عیدین وغیرہ یہی کیا کرتے تھے۔ مگر بعد میں ہوا یہ بات کی خلافتوں میں احکام شرع کے نفاذ کا قیام کا کام خلفاء نے خود چھوڑ کر مفتیوں، مولویوں اور قاضیوں کے سپرد کر دیا۔ مساجد کے خطیب اور امام الگ مقرر ہو گئے۔ فوج اور خزانے کے اختیار اپنے قبضے میں رکھ کر ان دونوں قوتوں کا استعمال اپنی مرضی سے استعمال ہونے لگا۔ یہ آپ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی خلافت لے لیں، یا عباسی لے لیں، یا بعد میں آپ جتنے آتے گئے فاطمی لے لیں، آگے بڑھتے جائیں، یہی معاملہ چلتا رہا۔ تو یہ تھا خلفائے راشدین ملکوں کے سے جو مال غنیمت آتا، جو آمدنی کو خزانے میں ذخیرہ رکھنے کے عادی نہیں تھے، وہ لوگ ذخیرہ نہیں رکھتے تھے۔ جس قدر مال و دولت آتی وہ سب مسلمانوں میں خرچ کر دیتے یا مسلمانوں کی بہتری کے کاموں میں خرچ کرتے، یہاں تک کہ بیت المال کا خزانہ خالی ہو جاتا تھا۔ لیکن بعد میں یہ ہونے لگا کہ پیسہ جمع کرنا، ایک اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ایک روایت چل پڑی۔ خلفائے راشدین ہمیشہ خود حج کے لیے جاتے، وہاں سب مسلمانوں سے ملاقات کرتے۔ یہ بھی سلسلہ بعد میں خلفائے راشدین کے بعد ختم ہو گیا۔ خلفائے راشدین دارالخلافہ میں خود ہی نمازوں کی امامت کرتے، جمعے پڑھاتے، جیسے میں نے عرض کیا۔ اچھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر الگ الگ مذہبی فرقے اور جماعتیں قائم نہ تھیں، مگر بعد میں جو ہے پھر مسلمان ٹکڑیوں میں بٹتے گئے، ہر ایک کا الگ الگ طور پر چلنے لگا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں مذہب اور شریعت کے مقابلے میں کسی رشتہ داری، قومیت، ہم وطنی وغیرہ کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو سزا دینے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں کوڑا لے کر کے۔ تو اس قسم کی معاملات، ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا کہ بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرتا، باپ بیٹے کی رعایت ضروری نہیں سمجھتا، جبکہ دین و ملت کا معاملہ درمیان میں آ جائے ہر شخص کو رائے کی آزادی حاصل تھی۔ خلیفہ کو برسر ممبر معمولی طبقے کا آدمی اٹھتا اور اٹھ کر ٹوک دیا کرتا۔ بعد میں رائے کی آزادی اور دین و ملت کی یہ پاسداری کم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ خلفائے راشدین اپنے آپ کو مسلمانوں کا بادشاہ نہیں بلکہ مسلمانوں کا خادم سمجھتے تھے، اور تاریخ اسلام میں اس کی پہلی جلد میں ہمیں پڑھنے میں ملتا ہے کہ خلفائے راشدین کی مختصر تاریخ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح خلفائے راشدین پھر کا دور آیا، جو دور مبارک کس طرح رہا، جنہوں نے ہر وقت یہی کوشش ہوتی کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کیا جا سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ کچھ پوائنٹس تھے جو خلافت اور ملوکیت اور بادشاہت کے درمیان رہی، آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا چونکہ یہاں پر خلافت حضرت راشدہ کا اختتام، اور یہاں سے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ خلیفہ امارت اور حاکم بنے،
بنے اور خلافت کے منصب پر رہے، اور یہاں سے پھر ایک پیسفل دور گزرا، ایک پیسفل دور گزرا، کب تک؟ سن 49 تک چلتا رہا، 59 تک ہی چلتا رہا۔ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، تو جو 41 سے لے کر 20 سال تک 19 سال تک، کم و بیش 20 سال تک پرسکون رہا، کوئی جنگیں نہیں، مطلب مسلمانوں کے درمیان آپسی لڑائیاں نہیں رہی، اور اس کی جو دور اندیشی اور جو اس کا کریڈٹ جاتا ہے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ارضاہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آخری ایک عقیدے کی بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ دیکھیے صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام ہمارے لیے مینار نور ہے، قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، مگر ان کے درمیان جو مراتب ہے، جو لیولز ہے، وہ لیول کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا۔ صحابہ کرام میں 10 صحابی، سب سے پہلے خلفائے راشدین سب سے افضل، پھر 10 صحابی جن کو عشر مبشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ مکرم، وہ محتشم ہے، اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں تو عشر مبشرہ کے بعد جنگ جو ہجرت کرنے والے مہاجرین، پھر اس کے بعد آپ کو ملیں گے کہ بدری صحابہ، احد کے صحابہ، اس کے بعد حدیبیہ والے صحابہ، اس کے بعد پھر ملیں گے کہ جو لوگ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے، پھر فتح مکہ کے بعد میں اسلام قبول کیے، پھر اس کے بعد وہ صحابہ جو بعد میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سارے صحابہ ہے، سارے صحابہ قابل تعظیم اور تکریم ہے، مگر ان کے درمیان جو مراتب ہے، جو ان کے درمیان جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس آج جو بڑا اختلاف کی وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان جو مراتب ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ یقیناً بعد میں اسلام قبول کیے، وہ صحابی رسول ہیں، ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب بجا لانا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ ان کے لیے گالی گلوچ کرنا، سب و شتم کرنا، ان کے لیے اونچے لفظ استعمال کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ مگر یہ بھی جائز نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لا کر حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ یا پھر حسنین کریمین کے مد مقابل لا کر کے ٹھہرایا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہی تو مسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہر دو طرف سے ہمارے پاس بیلنس نہیں رکھا جاتا، اس وجہ سے ہمارے پاس مسائل پیدا ہوا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ صلی اللہ تعالی